زندگی میں مصائب اور پریشانیاں اس قدر ہے کہ اب تھکان سے خود کو چور محسوس کرتے ہیں۔ یہ حالت ایسی ہو گئی ہے کہ مزید لڑنے کی ہمت اب نہیں رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ نہ تو دل کو کسی قسم کی خوشی حاصل ہے اور نہ ہی وہ سکون اور اطمینان جس کے ذریعے سے بندہ اپنی زندگی خوش ہو کر گزار سکے۔ میں آپ کو صرف 21 دن کا چیلنج دیتی ہوں۔ یہ 21 ڈے چیلنج ہے۔ آپ نے صرف جو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یقین جانیں یہ وظیفہ کوئی میرے منہ کا وظیفہ نہیں ہے، کسی ولی پیر فقیر کے منہ کا وظیفہ نہیں ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ یعنی اس وظیفے کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بندے کو دیا ہوا ہے۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ بس صرف مختصر سا اتنا ہی، استغفر اللہ۔ آپ نے صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے ریپینٹنس یعنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا ہے، اور میں آپ کو شرطیہ میری 100% شیورٹی گارنٹی آپ کو ہے کہ جب آپ یہ 21 دن کا چیلنج لیں گے اور جس طرح سے آپ کو یہ وظیفہ بتایا جائے گا آپ اس کو پورا کریں گے، آپ اسی ویڈیو کے نیچے آ کے دوسروں کی موٹیویشن بنیں گے اور کمنٹ کریں گے کہ نہ صرف اس وظیفے نے سب سے پہلے آپ کے دل کی جو بے سکونی تھی، اس میں جو ایک مایوسی کی اور نا امیدی کی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس نے اسے ختم کر دیا۔ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا، اور زندگی کے تمام تر مسائب، پریشانیاں، مشکلات، جو بھی ایسی چیزیں تھیں کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ تو ناممکن ہے، یہ تو کسی صورت اب نہیں ہو سکتی، آپ کو کسی قسم کا کوئی اسباب نظر نہیں آ رہا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لیے کر دیا ہے۔ جو بے سبب ہو سکے وہ تو میرے اللہ کی ہی شان ہے نا، اس کے ہی فضل کا قدرت ہے کہ وہ یہ بندے کے لیے کر سکتا ہے۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ذرا بس میری جو بھی میں آپ سے اس ویڈیو میں کہوں آپ اسے پورا مکمل اور دل کی گہرائیوں سے غور سے اسے سنیے گا۔ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے لیے سکون، تسلی اور امید کا ایک ذریعہ بنے گی، اور انشاءاللہ آپ کی تمام تر مصائب، تمام تر مشکلات یکے بعد دیگرے اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جیسے وہ آپ کی زندگی میں تھے ہی نہیں۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بنائے گا کہ جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ یہاں سے مدد ملے گی، اور اس جگہ سے ہی اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو ختم کرنے کا ذریعہ پیدا کرے گا۔ آپ نے کرنا صرف کیا ہے؟ صرف آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے اگر جو استغفار کرنا ہے وہ کون سا کرنا ہے؟ استغفار تو بہت سارے ہیں۔ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ رب العظیم ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اور ذرا بیسٹ لیول پر جانا چاہتے ہیں تو آپ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، وظیفے کے لحاظ سے کرنا اور وقت نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ زندگی کی بہت ساری کوئی اہم ذمہ داریاں شامل ہوتی ہے، تو گنتی مکمل کرنا بس تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسی دقت کی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی بزرگ ہو، آپ کسی ایسے بندے ہونا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر آپ سید الاستغفار پر بھی جا سکتے ہو، کیونکہ سید الاستغفار کے کیا ہی کہنے، جس کو سید مطلب سردار کہا گیا ہے استغفار کا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے نا استغفار کا، یہ سردار وظیفہ مانا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے تمام وظیفوں کا سردار مانا جاتا ہے کیونکہ اسے خود اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک نہیں کئی دفعہ سورہ ہود، سورہ انفال، سورہ نوح میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، اور ہر جگہ کہا گیا ہے کہ جب آپ استغفار کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ سے، استغفار ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے غموں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو، مشکلات کو ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی بحالی میں سب سے پہلے آپ کے دل کو سکون، اطمینان اور قلب کا یہ جو سکون ہے نا، یہ جو دل کی خوشی ہے، جب یہ کسی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تب اسے دنیا کا کوئی بھی خزانہ جو ہوتا ہے نا وہ بے معنی لگتا ہے۔ ساری چیزیں تبھی تک آپ کو فیسینیٹ کرتی ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے جب تک سے آپ کے دل کو سکون نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی قناعت کی دولت عطا کر دیتا ہے نا کہ بس آپ خوش رہنے کا فن سیکھ جاتے ہو۔ اس کے بعد جب
جب انسان اس استغفار کو مزید کرتا چلا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام تر گناہ نامہ اعمال سے اس کے مٹ جاتے ہیں، کیونکہ گناہ سے میں اور آپ خالی نہیں ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ گناہ کی ایک کیفیت، کبھی ہاتھوں سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی کانوں سے، کبھی زبان سے گناہ ہو رہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، اسے بنایا ہی ایسا گیا کہ وہ جلد ہی گناہ کی طرف ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ گناہ کیوں کر رہے ہو، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ گناہ کے بعد فوراً استغفار کرتے ہو، آپ کے دل میں ملامت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ گناہ، یہ جو استغفار ہے، یہ نہ صرف آپ کے گناہوں کو ختم کرتا چلا جاتا ہے، بلکہ پھر اس کے بعد وہ وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ دونوں الفاظ آئے ہیں مختلف جگہوں پر۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، تو میری اور آپ کی تو کیا ہی مطلب، ہمیں تو پھر اگر یہ ہزاروں میں بھی کرنا پڑے تو یہ کم ہے اور زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں اتنا نوازوں گا، چاہے وہ اولاد کی ہی نعمت کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس بارشیں نہ ہو رہی ہوں، میں آپ کو بارشوں سے نوازوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش کر تمہارے لیے نعمتوں کو، باغات کو ایسا پھلدار بنا دوں گا کہ تمہیں ان کا مالک بنا دوں گا، تمہارے لیے پانی کی نہریں اور چشمے رواں فرما دوں گا۔ ان الفاظ سے کبھی آپ نے ذرا سا غور کیا ہے، اندازہ کیا؟ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ انسان کی بقا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کے بعد اس کی ترقی کے لیے سب سے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا وعدہ کیا ہے، اور بینگ اے مسلم ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام تر وعدے سچے ہیں اور برحق ہے۔ بس صرف کمی ہمارے ہی اعمال میں ہے کہ ہم ان کے اوپر شاید ایمان کا جو کامل یقین ہے وہ نہیں کر پاتے۔ آپ کے ساتھ وظیفے کی ترتیب شیئر کرتی چلوں۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے چاہے جانماز پر آپ بیٹھے ہوئے ہو، یا صرف یہ ہونا ضروری ہے کہ آپ باوضو حالت میں ہو۔ آپ کا باوضو حالت میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وضو کی اپنی ایک خاص بلیسنگ ہے، اور جو بندہ باوضو ہوتا ہے تو وہ شیاطین سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ جو کنسنٹریشن ہے، وہ جو فوکس ہے، وہ آپ کو جو ہے نا اس کے اندر جو دل کی جو ایک اٹیچمنٹ ہے نا، وہ نصیب ہونا پھر آپ کو شروع ہو جاتی۔ تو اس سے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، جسم کا آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک دن میں 7000 ٹائم یعنی 7000 مرتبہ استغفار کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو تمام تر جو استغفار ہے وہ شروع میں بتا دیے، جس کے اندر اگر آپ چاہے تو آپ صرف استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہو، جو آپ کو آسان لگے۔ اپنی سہولت کے لحاظ سے، اپنی آسانی کے لحاظ سے اس کو پکڑ لیجئے، کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مل لازم الاستغفار، دوسری جگہ ہے مل اکثر الاستغفار، کہ استغفار کو لازم پکڑ لو، پھر دوسری جگہ استغفار کو کثرت سے پڑھا کرو۔ مطلب جتنی تعداد پڑھ رہے ہو نا، اس سے اور مزید آگے چلتے جاؤ، اور مزید آگے چلتے جاؤ، کیونکہ اس کو آپ نے سٹاپ نہیں کرنا۔ یہ ایسی چیز ہے نا کہ اس کے لازم پکڑنا اور اس کا کثرت آپ کو نہال کر دے گا، آپ کی تمام تر مسائل مشکلات کو دور کر دے گا۔ تو آپ نے ایک دن میں 7000 ٹائم استغفار پڑھنا ہے، اور یہ استغفر اللہ کی کاؤنٹنگ آپ نے 7000 ٹائم پڑھنی ہے۔ آپ اگر چاہے تو 5 نمازوں میں اسے ڈیوائیڈ کر لیجئے، ہر نماز کے بعد 1500 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے۔ اپنی سہولت کے لحاظ سے 1 سٹنگ میں پڑھ سکتے، 2 سٹنگ میں، 5 سٹنگ میں، 6 میں، 8 میں، جتنا آپ کو سہولت لگے، آسان لگے۔ لیکن ہر مرتبہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر 5 سٹنگ میں کر رہے ہو تو پھر 5 مرتبہ یہ الگ الگ سے آپ کو درود شریف پڑھی۔ یہ نہیں کہ میں نے فجر کی نماز کے وقت 11 مرتبہ درود شریف پڑھی تھی، اب نہیں پڑھوں گی ظہر کے وقت، نہیں، اس کی اپنی 11 مرتبہ ہے۔ اگر ایک سٹنگ میں پڑھو گے تو پھر آپ نے ایک مرتبہ پہلے 11 مرتبہ درود
درود شریف پڑھ لی اور پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھ لی تو ختم ہو گیا، انف ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہو تو ہر دفعہ آپ کو نئے سرے سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہوگی. ہوپ کروں گی کہ آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھا چکی. اچھا، کچھ چیزیں وہ جو آپ کو میں بتاؤں جو اس استغفار کے وظیفے کو کرتے وقت آپ نے اپنی زندگی سے مکمل نکال کر ختم کر دینی. ایک تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے جتنے آپ 18 گھنٹے جاگے ہوئے ہو، آپ 12 گھنٹے جاگے ہوئے، 14 گھنٹے جاگے ہوئے، آپ نے باوضو رہنا ہے. جو بھی انسان ہے، ہم سب انسان ہیں، ہمارے ساتھ اپنے فطری تقاضے، فوراً اپنا وضو کر لینا ہے، فوراً اپنا وضو کر لینا. میں تو آپ کو یہاں تک تلقین کروں گی، اگر منہ سے کوئی ایسی ناگوار بات نکل گئی ہے نا اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے بعد بھی میں آپ سے کہوں گی کہ جائیے دوبارہ اپنا وضو جو ہے نا تازہ کیجیے، تاکہ ایمان جو ہے نا وہ مزید پختہ ہو سکے اور شیطان آپ کے اوپر وار نہ کر سکے، اور آپ کے اللہ تعالیٰ سے جو بانڈنگ ہے، اٹیچمنٹ ہے، وہ مضبوط تر ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ بھی مسکرائے اپنے فرشتوں سے کہے کہ دیکھو یہ میرا کیسا بندہ ہے. اچھا، ایک آپ نے باوضو ہر وقت لینا ہے. دوسرا یہ کہ اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے. ہمارے لباس آج کل ایسے ہو گئے کہ بہت ہی زیادہ ٹائٹ فٹنگ والے، اس کے علاوہ باریک لباس، میں کیا کہوں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. باقی سب آپ سمجھدار ہیں، اپنے کھلے ڈلے کپڑے پہنا کرے. اس کے علاوہ اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھے. جو بھی الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے غور کیا کرے کہ کیا کہہ رہا ہوں، کہیں میری زبان ایسا تو نہیں کہ کسی انسان کے لیے دکھ اور تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی شخص ناراض ہے، وہ آپ کا خون کے رشتہ دار ہے، تو کوشش کر لیجئے اسے جا کر منا لیجئے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی سیکرٹ میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو شروع کرتے ہی ہوئے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اگر لے آئے نا، آپ یقین جانے اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. یہ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں، کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا. اپنے ستر کا، اپنی زینت کا خیال رکھنا ہے. اپنے آپ کو کوشش کیا کرے کہ غیر ضروری جگہوں میں نہ تو جائے اور نہ ہی غیر ضروری گفتگو کیا کرے. ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے. احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس قدر کیا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنون سمجھنے لگے. مطلب ہم تو شاید وہ والی کیٹیگری میں نہیں آتے، لیکن کرنا اسی طرح سے ہی آپ نے ہے. بیچ میں آپ کو ایک ایڈ دکھایا گیا، میری کسی بھی بہن بھائیوں کو نیچرل طور پر کنسیو یا پریگننسی حمل ٹھہرانے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے اپنی اپائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں اور اپنی میڈیسن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کیجئے گا. چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو دے دیجئے ایک اچھا سا لائک. انشاءاللہ دوبارہ کسی امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.